الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ میں حکیم محمد انیف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل۔ ہم نے پہلے سے اسباق میں ذکر کیا تھا، پہلے 3 اسباق میں نفس کی مفرد اقسام، اب ہم ذکر کر رہے ہیں نفس کی مرکب اقسام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفصل الثانی فی انواع المرکب من النفس۔ دوسری قسم کس چیز کی، دوسری فصل کس بارے میں ہے؟ ان اقسام، ان انواع کے اقسام کے بارے میں جو نفس میں مرکب ہے۔ ان میں سب سے پہلے ومن حل عظیم، ان میں سے سب سے پہلے عظیم ہے، وہ زائد فی الطول والعرض والعمق، یہ وہ نفس ہے جو طول، عرض اور عمق تینوں میں زائد ہو۔ وہ زائد فی الطول والعرض والعمق، جیسے کہ ہم نے مفرد میں کہا تھا کہ ایک قسم طویل ہے، دوسرا اس کے مد مقابل صغیر ہے، ان کے درمیان جو تیسرا ہے وہ معتدل ہے۔ پھر ہم نے کہا تھا کہ اس میں سے جو دوسرا قسم ہے وہ عریض ہے، وہ چوڑی نبض ہے، اس چوڑی کا جو ضد ہے وہ ضیق ہے، اور ضیق اور چوڑی کے درمیان مطلب عریض اور ضیق کے درمیان جو معتدل تیسرا تھا وہ معتدل تھا۔ اسی طرح شاہق، مشرف، بلند کا ہم نے ذکر کیا تھا، اس میں سے یہ عمیق اسی کی جگہ پہ آیا ہوا ہے کہ بھئی یا تو وہ بلند ہوگا یا وہ گہرا ہوگا یا ان کے درمیان معتدل ہوگا۔ ان تینوں کو وہ تھے مفرد اقسام، اب یہ مرکب میں آ رہے ہیں۔ وَمِنْهَا الْعَظِيمُ، اس کا عنوان عظیم کے نام سے ہے۔ وَمِنْهَا الْعَظِيمُ یعنی کہ وہ نفس جو عظیم ہے اور وہ زائد ہوگا طول میں، عرض میں اور عمق میں، ان تینوں سطح پہ وہ کیا ہوگا؟ زائد ہوگا۔ اس کا جو ضد آئے گا نا، جو عظیم کا جو ضد آئے گا وہ صغیر آئے گا، جیسے کہ ادھر ہم نے کہا تھا یا تو طویل ہوگا یا صغیر ہوگا، یہاں عظیم کا صغیر نہیں، کثیر، کثیر یہاں عظیم سے عنوان ہے ان تینوں کا، اور اس کے جو مخالف تھے وہ وہاں کثیر بھی تھا، طویل، صغیر تھا، اور اس کے بعد اللہ کا بڑا کرے ضیق تھا اور عمیق تھا، منخفض تھا۔ یہاں ان تینوں کی جگہ پہ صغیر کا لفظ ذکر ہے، وہ یخالف، یعنی کہ نہ یہ طویل ہوگا، یہ نہ عریض ہوگا، نہ یہ کیا ہوگا؟ عمیق ہوگا، تو یہ کثیر میں آئے گا۔ اسی طرح ان دونوں کی جو درمیان ہوگا وہ معتدل ہوگا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو عظیم ہے، مرکب کی جو پہلی قسم عظیم ہے، ان میں سے یہ جو مفرد کے پہلی قسم کے نفس تھے وہ سارے ان کے درمیان آ گئے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ اس کا اسی عنوان سے دوسرا ہے غلیظ۔ وہ تو نفس عظیم ہے نا، دوسرا قسم مرکب کا ہے غلیظ۔ ومنها الغلیظ، دوسرا قسم غلیظ ہے، وہ زائد فی العرض والشحوک، یہ غلیظ نبض نہ یہ طویل ہوگی اور نہ یہ کثیر ہوگی، لیکن اس کا جو یہ ہوگا وہ غلیظ ہوگی۔ جب معالج اپنے مریض کے ہاتھ کے اوپر انگلیاں رکھیں گے تو انگلیوں کو پوروں میں وہ غلیظ بھی معلوم ہوگی اور پھیلی ہوئی بھی معلوم ہوگی اور کودنے والی ہوگی۔ اس کا جو اس غلیظ کا جو ضد ہے وہ دقیق ہے، مطلب باریک، وہ باریک ہوگی بالکل، یخالف ہو، نہ مطلب وہ چوڑی ہوگی نہ اس میں شہوک ہوگا، شہوک مطلب کودنا، اور اس کا جو درمیان ہے وہ معتدل ہے۔ یہ مفرد کے جو 6 مرکب کی جو 6 اقسام ہے، یہ کہتے ہیں نا مصاحب مصنف صاحب کتاب علامہ شمس الدین چغمینی رحمۃ اللہ، وہ فرماتے کہ هذه انواع ستة تدل على ما تدل عليه البصائر، یہ جو 6 اقسام ہیں یہ دلالت کرتے ہیں کن کے اوپر؟ جن کے اوپر اور مفرد کے اقسام دلالت کرتے ہیں۔ یہ ہو گئے اس کے مرکب کے پہلے سبق کے 2 قسم، اور ان دو یہ 2 3 3 3 6 ہو گئے، ایک کی بھی 3 ہے، دوسرے کی بھی 3 ہے، 6 ہو گئے، اور یہ 6 بھی ہی ایسی دلالت کرتے ہیں جیسے کہ مفرد کے اقسام دلالت کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور قسم مفرد کی آتی، اسے غزالی کہتے ہیں۔ ومنها الغزالی، مرکب کی تیسری قسم ہے غزالی۔ ومنها الغزالی وهو الذي يقرأ الأصابع قرأة ثم يقرأها ثانية بسرعة بحيث لا يحس الرجوع والسكون ويدل على شدة الحاجة إلى الترويج۔ غزالی وہ نبض ہے جو انگلیوں کو پیروں کو ایک دم چوکڑی لگاتا ہے۔ غزال کہتے ہیں ہرن کے بچے کو، ہرن کا بچہ جب بھاگتا ہے نا تو وہ چوکڑی لگا کے بھاگتا ہے، ان کے چاروں پاؤں کٹھے ہوتے ہیں۔ یہ غزالی نبض جو ہوگا نا، جب معالج اپنے مریض کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کر اس کا نبض چیک کرے گا تو وہ غزالی نبض بالکل چوکڑی مارے گا، اور اس انداز سے چوکڑی مارے گا کہ اس کا ایک چوکڑی کے پیچھے جو دوسری چوکڑی آتی ہے نا، اس کا پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کون سی نہج پر پہنچ چکی ہے۔ تو اس صورت میں مفرد میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک نبض سری ہے کہ وہ تیز
جس سے دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، اور دوسرا اس میں سے آیا تھا متواتر. یہ غزالی بالکل بھی عین ہی ان کے اقسام میں سے ہے. یہ جو غزالی ہے اس میں شدت حاجت الی ترویج کی ہوتی ہے کہ اس میں سے بھی انسان کے دل میں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے. اس سے ٹھنڈی ہوا، ٹھنڈے پانی اور ٹھنڈی خوراک سے یہ ہوتی ہے. غزالی کے بعد ایک اور قسم ہے مرکب نفس کی، وہ ہے موجی. موجی کسے کہتے ہیں؟ ومنها الموجی. موجی وہ نبض ہے جس کا اردو خلاصہ یہ ہے کہ ان کے صغر میں، تنگی میں، پھیلانے میں، بلندی میں اور پستی میں اختلاف ہوتا ہے. اور اس کا جو نبضہ ہوتا ہے نا وہ ایسے آتا ہے جیسے کہ دریا میں لہریں آتی ہے، لہروں کی طرح، پر کہیں اوپر ہوگا، کہیں نیچے ہوگا، کہیں پست ہوگا، کہیں بلند ہوگا. اور یہ دلالت کس چیز پر کرتی ہے؟ یہ دلالت کرتے ہوئے دلو علی فرط الرطوبت، وجود کے اوپر رطوبت زائدہ کے اوپر دلالت کرتے ہیں. وہ یکون، اب یہ فرط رطوبت کس چیز میں ہوتی ہے وہ آگے مصنف فرماتے ہیں نا، وہ یکون فی الاستسقاء، جلندر میں، والذات الریۃ، پھیپڑے کے درد میں، والفالج، اور فالج میں یہ نبض ہوتی ہے، والسقطۃ، اور سقطہ ایک قسم کی بیماری بھی اس میں یہ ہوتی ہے. مطلب موجی میں انسان کے وجود کے اندر رطوبتوں کی کثرت ہوتی ہے، اور یہ ہوتی ہے فالج، لقوہ، ذات الریہ، پھیپڑے کے زخم، اور جلندر میں. اور فی الاستسقاء والذات الریہ والفالج والسقط، اور سقطے کی بیماری میں. اس موجی کے بعد ایک اور قسم کی نبض آتی ہے، اس کا نام ہے ومنها الدودی. ومنها الدودی وصورته كالمؤجف الشوكي الا انه ليس بعريس ولا ممتلئ وتموج ضعيف ويدل على سقوط القوة لكن لا بتمامها. دودی کو اردو میں کیڑا کہتے ہیں. یہ کیڑے کے مانند نبض ہوتے ہیں. اس کی صورت شہوک میں، شہوک کہتے ہیں نبض کی بلندی کو. یہ نبض کی بلندی میں کس کے؟ موجی کی طرح ہوگی، لیکن اس کا عرض وصورت کالمؤجف الشوکی، لیکن لیس بعریض ولا ممتلئ، اور یہ عریض، یہ چوڑی بھی نہیں ہوتی اور یہ ممتلئ، بھری ہوئی بھی نہیں ہوتی. ویدل، اور یہ دلالت کرتی ہے سقوط قوت کے اوپر. یہ سقوط قوت کے اوپر دلالت کرتی ہے، لیکن لا بھی تمام ہے، کہ سقوط قوت تو کمزور ہے لیکن تمام نہیں ہے. اس کے بعد دودی کے بعد ایک دودی کیڑے کو کہتے ہیں. یہ جتنے بھی اقسام ہے یہ سوء نفس کے اوپر دلالت کرتی ہے، بیماری کے اوپر دلالت کرتی ہے، سوء صحت کے اوپر دلالت کرتی ہے. اس کے بعد ایک اور نبض ہے ومنها النملی. ومنها النملی، مرکب میں سے ایک نبض ہے نملی. وهو في غاية الصغر وتواتر ويكون عند كمال سقوط القوة وقرب الموت. یہ نملی نبض جو ہوتی ہے یہ انتہائی صغیر ہوتی ہے. ومنها النملی وهو في غاية الصغر والتواتر، یہ انتہائی صغیر ہوتی ہے، بس جس ٹائم انسان آخری سٹیج پہ ہوتے ہے تو یہ نبض چلتی ہے. وَيَكُونُ، اور یہ کس وقت ہوتے ہیں؟ وَيَكُونُ عِنْدَ كَمَالِ السَّقُوطِ الْقُوَّةِ وَقُرْبِ الْمَوْتِ، کہ جس ٹائم انسان کا سقوط کمال ہو جاتے اور مرگ کے قریب ہوتا ہے نا تو یہ نملی نبض چلتی ہے. اس کے بعد مرکب کی ایک اور قسم ہے تو انسان مرنے کے قریب ہوتا ہے. اس کی نشانی یہ ہے کہ ایک تو یہ باریک ہوتی ہے، باریک ہوتی ہے اور جلدی جلدی چلتی ہے، پتلی ہوتی ہے نا، ایسی ایسی چلتی ہے، بس انسان کی قوت ساکت ہوتی ہے اور ساکت کے ساتھ انسان مر جاتا ہے. ومنها المنشاری، مرکب کی ایک اور قسم ہے منشاری. وهو نبض صلب وفي قروئه وشهوكه اختلاف حتى يحس كأنه يقرأ بعض الأعصاب في حال نزوله أنباس ويدل إلى ورم حار عظيم. منشاری، منشاری کو اردو میں کہتے ہیں، وہ آرا نہیں ہوتا، کٹر آرا، ان کی دندانوں کی طرح، جیسے کٹر آرا ہوتا ہے نا، ان منشار کہتے ہیں عربی میں آرے کو. یہ آرے کے دندانوں کی طرح ہے. وہ نبض، یہ وہ نبض ہے جو صلب، سخت ہو، جو دبنے سے نہ دبے، سخت نبض. وہ صلب وفی قروئہ وشہوکہ اختلاف، اس کے قروء، ٹکر لگانا، وہ جو نبض انگلی کو پورے کے ساتھ ٹکر لگاتا ہے، اور اس کی بلندی میں اختلاف ہوتا ہے. ایک جگہ یہ اوپر محسوس ہوتا ہے، دوسری جگہ یہ پست محسوس ہوتی ہے. ایک تو صلب ہوتی ہے،
دوسرے اس کے قروء اور شحوق میں اختلاف ہوتا ہے. انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک سرا نفس کا ادھر اوپر بلندی پر ٹچ کرتا ہے اور جو آخری انگلی ہوتی ہے نا اس کو نفس پستی پہ ٹچ کرتا ہے. مطلب ایک جگہ بلندی پر محسوس ہوتی ہے اور دوسری جگہ پر کیا ہوتی ہے؟ پستی پر محسوس ہوتی ہے. وَيُدُلُّ عَلَى وَرْمٍ حَارٍ عَظِيمٍ، اور اس کی دلالت ہوتی ہے ورم حار، ورم گرم ورم پر، اور عظیم بہت بڑے ورم کے اوپر. اور یہ اکثر خواتین کو سینے کی گلٹی میں محسوس ہوتی ہے. جب خواتین کے سینے میں گلٹی ہوتی ہے نا، یہ نبض وہاں محسوس ہوتی ہے. اور اس کے بعد اس کا ایک اور قسم بھی ہے، وَمِنْهَا الْزَنَبُ الْفَارِ، مرکب کے اقساموں سے ایک قسم ہے زنب الفار. فار کہتے ہیں چوہے کو اور اس کے دم کو، یعنی کہ چوہے کی دم کی معنی. اس کے طریقہ یہ ہے نا کہ یہ جب ایک طرف سے شروع ہوتی، اس کی اردو یہ ہے شارٹ کٹ، کہ جب یہ ایک طرف اس طرف سے شروع ہوگی تو نبض پتلی ہوگی، بیچ میں موٹی ہوگی، بیچ میں آ کے پتلی ہوگی، پھر یہاں آ کر موٹی ہو جائے گی. وَمِنْهَا الْزَنَبُ الْفَارِ وَهُوَ الَّذِي يَتَدَرَّجُ، یہ وہ نبض ہے کہ جس کے تدریجتاً، وَهُوَ الَّذِي يَتَدَرَّجُ فِي اِخْتِلَافِ الْأَجْزَاءِ، کہ اس کے اختلاف میں تدریجاً، اس کے اجزاء میں تدریجاً اختلاف ہے. مِنَ النُّقْصَانِ إِلَى الزِّيَادَةِ، ایک کمی سے زیادتی کی طرف آتے ہیں، زیادتی سے کمی کی طرف آتی ہے، تو گویا کہ چوہے کی دم کی مانند ہے. اور یہ دلالت کرتے ہیں لِأَنَّ الْقُوَّةَ تَضْعُفُ ثُمَّ تَرَجُّعُ، کہ جب انسان میں ایسی اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ انسان میں ایک مرتبہ قوت کی ضعف آ جاتی ہے، پھر ایک دم اس میں سے چستگی آ جاتی ہے، برابری آ جاتی ہے. تو یہ اس کی قسم ہے زنب الفار کی. اس کے بعد ایک قسم ہے ذو الفطرہ، وَمِنْهَا ذو الفطرہ وَهُوَ الَّذِي يَسْكُنُ حَيْثُ يَتَوَقَّعُ الْحَرْكَ، یہ وہ نبض ہے کہ جب انسان مریض کے دیکھے نا، مریض کا نبض چلتا رہے اور ایک دم دھڑم سے گر جائے، یہ موت کی صورت میں واقع ہوتے ہیں. چلتے چلتے نبض میں جو ایک دم کیا ہو جاتا ہے؟ سقوط واقع ہوتا ہے. وَمِنْهَا ذو الفطرہ، مطلب ٹوٹنے والی، چلتی چلتی نبض کیا ہو جاتے، زندگی کا دھاگا ٹوٹ کے ختم ہو جاتے. اور اس کے بعد ایک اور نبض ہے اس کی، وَمِنْهَا الْوَاقِعُ فِي الْوَسْطِ، ایک اور نبض ہے مرکب، کیا وہ وسط میں واقع ہوتے، درمیان میں واقع ہوتے. جیسے کہ کوئی انسان کسی مریض کو چیک کرتا ہے نا، اور غالب گمان یہ ہوتے کہ وہ فوت ہو گیا، اچانک اس کا نبض چلنے شروع ہو جاتا ہے. یہ وہ نبض ہے کہ انسان جس مریض کے اوپر فوتگی کی گمان کرے، لیکن اچانک اس کا نبض چل جائے نا، تو بعض تب آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی کہتے ہیں وہ مرا ہوا ہے، بعد میں کہتے ہیں کہ ایک دم وہ زندہ ہو گیا. یہ ذو الفطرہ نبض اسی میں ہوتی ہے. اس کے بعد ایک اور نبض ہے مسلی، وَمِنْهَا الْمَسَلِيُّ، اور ایک نبض اس میں سے مسلی. مسلی کہتے ہیں سوئی کو، وہ پرانے زمانے میں جس سے بوریاں سلائی نہیں کرتی، موٹی سوئی ہوتی تھی نا، یہ بالکل زنب الفار کی طرح ہے، کزنب الفار، بس یہ بالکل زنب الفار کی طرح ہے. یہ اس کی ایک قسم ہے. اس کے بعد وَمِنْهَا الْمُلْتَوِي، ایک نبض ہے وہ بالکل الٹتی جاتی ہے. جب مریض اس کو دیکھتا ہے نا، تو وہ ہاتھ میں ایسی محسوس ہے جیسے کہ کسی چیز جو پھڑک رہی ہو نا، پھڑپھڑا رہی ہو. اچھا، تو اس میں سے آپ نے ہمارے ساتھ تعاون کرنا ہے، لائک، شیئر اور سبسکرائب کے بارے میں. انشاءاللہ ہم طب کو آپ کے دہلیز تک پہنچائیں گے. آپ کا تعاون ہمارے ساتھ رہے، ہمارا تعاون آپ کے ساتھ رہے.